یہاں پر ایک دوسرا بت پرستی کا جو بنیاد تھے وہ یہ ہے کہ یمن سے دو بندے آ رہے تھے، ایک کے نام نائلہ ہے اور دوسرے کے نام اوسات ہے، اور یہ آپس میں عاشق اور معشوقہ تھے، لیکن چونکہ اس کو ایک جگہ میں ملنے کا کوئی راستہ نہیں ملتے تو ان دونوں نے آپس میں مشورہ کر لیا کہ حج کے بہانے پر ہم چلتے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے کہیں موقع مل جائیں گے۔ تو یہ جب بیت اللہ پہنچے تو لوگوں کے غفلت میں یہ یعنی اس کی طرف توجہ تھے کہ کسی نہ کسی وقت میں لوگ غفلت میں ہوں، تو یہ دوپہر کے بارے میں بعض علماء لکھتے ہیں اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ رات کے وقت یہ دونوں بیت اللہ میں داخل ہوئے اور بیت اللہ میں اندر ان دونوں نے زنا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طریقہ کار ہے، جب نبی موجود نہ ہو تو ایسے خارق العادت یہ کام کر لیتے کہ رب العالمین نے اس سے پتھر بنا دیا۔ جب رب العالمین نے فَمَسَخَ اللَّهُ حَجَرَيْنِ، اللہ نے اس سے پتھر بنا دیا۔ جب لوگ آئے اور دیکھے کہ بیت اللہ میں یہ اسی حالت میں پا لیا، تو مسلمانوں کے تو دل میں تو پہلے سے بیت اللہ کا احترام اور عزت موجود ہے، لیکن وہاں پر جو مشرکین اور کافر تھے تو اس کے دل میں اور بھی یعنی بیت اللہ کا احترام پیدا ہوا۔ تو وہاں سے ان لوگوں نے یہ جو زناکار یعنی زانی اور زناکار جو تھے ان دونوں کو اٹھا کر کے اور زمزم کے ساتھ وہ رکھ لیا تاکہ عبرت کے لیے موجود ہو۔ کچھ وقت کو گزرنے کے بعد زمزم سے ہٹایا اور صفا اور مروہ کے ایک صفا کے پہاڑ پہ رکھ دیا اور دوسرا مروہ کے پہاڑ پہ رکھ دیا اور وہاں پر دفن کیا۔ کچھ وقت جب گزر گیا تو شیطان نے مشرکینوں کی دل میں یہ بات ڈال دی کہ یہ جو یعنی یا خواب میں یا ویسے بھی وہ کسی طریقے سے اس کو سمجھایا کہ یہاں پر کچھ لوگ موجود ہیں یعنی صفا اور مروہ کے وہ پہاڑ پہ، تو جیسے نکال دیا تو اس کے دل میں یہ ڈال دیا کہ یہ آپ لوگوں کے یعنی یہ انتہائی نیک لوگ تھے، لہٰذا یہ دوبارہ بیت اللہ میں لے جائیں، اور اسی نائلہ اور اوسات کی وہ عبادت شروع ہوا۔ یہ مشرکینوں کے اکثر جو عباد ہے اور عبادت کرنے والے جو معبودین ہیں وہ اکثر ایسے نا اہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی اکثر جہاں جہاں مزار بنے ہیں تو وہاں پر یا کوتا لوگوں نے وہ تدفین کیا یا کوئی کتا وغیرہ اور لوگ اس کی پھر عبادت شروع کر لیتے ہیں۔ یہ افغانستان میں جتنے وہ بڑے بڑے مزار ہیں اکثریت ایسے ہے کہ وہاں پر یعنی کافروں کے زمانے میں اس میں وہ لوگوں نے اس میں وہ سونا وغیرہ رکھ کر کے، کیونکہ کافروں کو یہ معلوم تھے کہ مسلمان یہ قبروں کو بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، تو لہٰذا اکثر ان جو بڑے بڑے مزارات ہیں ان مزاراتوں میں لوگوں نے سونا اور جواہرات وغیرہ مدفون کیا۔ یعنی کچھ زمانہ پہلے جو وہاں پر لوگوں نے قبر وغیرہ وہ کھدائی کیا تو ان قبروں سے اعلیٰ قسم کے سونا اور اسی طرح یاقوت اور زمرد برآمد ہوئے۔ تو اکثر ان مشرکینوں کا جو معبودین ہیں وہ ایسے نا اہل قسم کے لوگ ہیں، کیونکہ جو عابد نا اہل ہے تو معبود بطریق اولا نا اہل ہوں گے۔ تو ان لوگوں نے اس بیت اللہ میں نائلہ اور اوسات کی عبادت شروع کیا، اس لیے
جو موحدین ہے اور دیندار اور مسلمان ہے، اللہ نے ان لوگوں کو عقل دی ہے، اللہ نے ان لوگوں کو بصیرت دی ہے، تو اس بصیرت کی بنا پر یہ دنیا میں بہترین زندگی گزار لیتے ہیں۔ اور جو نا اہل قسم کے لوگ ہیں تو کوئی بابا کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی تعویذوں سے وہ ڈرتے ہیں، کبھی وہ درختوں سے ڈرتے ہیں، یعنی اکثر جو مشرکین ہیں اس کی خوف من اللہ دل میں کم اور معبودوں سے زیادہ۔ تو اکثر ان لوگوں نے اپنے گھروں میں یہ نائلے اور اوساد کی وہ بت بنا کر کے اور اس سے وہ مدد مانگتے۔ تو لہٰذا اس بیت اللہ میں یہ عمر بن عامر اللہی الخزاعی نے یہ بنیاد جو رکھے، یعنی قسم بت پرستی کا جو بنیاد اس نے رکھے، پھر اس ظالم نے یہ کام بھی کیا کہ صاحبہ، بحیرہ وغیرہ، یہ اونٹ وغیرہ میں بھی وہ تقسیم کیے کہ یہ باباؤں کے نام پر وہ اونٹ اس کے نام پر تقسیم کیا کہ یہ جو اونٹ ہے اس پر آپ سفر وغیرہ نہیں کر سکتے ہیں، اور اس اونٹیوں کی جو دودھ ہے یہ خالص منجاور وغیرہ کھا سکتے، اس کے علاوہ کسی اور کو اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے جو بچے ہیں یا اونٹ وغیرہ جب ذبح کر لیتے ہیں تو یہ خالص منجاور کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح فصل میں بھی ان لوگوں نے کیا کیا ہے، غیر اللہ کے نام پہ وہ تقسیم کیا کہ اتنا حصہ وہ باباؤں کے لیے ہے اور اتنا حصہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اولاد میں بھی اسی طرح ہر چیز میں وہ شرک کا وہ دروازہ کھول دیا۔ تو لہٰذا یہ شرک کے جو بانی وہ عربوں میں یہ عمر بن عامر اللہی